الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى اور کاش کہ آپ دیکھیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذ وقفوا علی النار جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر فقالو تو وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے افسوس ہمیں نردو ہمیں لٹا دیا جائے ولا نکذب بآیات ربنا اور نہیں ہم جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو ونکون من المؤمنین اور ہم ہو جائیں گے ایمان والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کفار کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار ان کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، دنیا میں بھی یہ بدترین انجام سے دوچار ہوں گے اور پھر آخرت تو ہے ہی دارالجزا، اصل بدلہ تو ہے ہی آخرت میں۔ آخرت میں تو بڑے ہولناک مناظر، بڑی ہولناکیاں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مناظر میں سے ایک منظر کشی کر رہے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے ابھی یہ ہوا نہیں ہے، لیکن وہ تو مستقبل کی بات ہے، زمانے اللہ کی مخلوق ہیں، ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، اللہ کے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہو چکا۔ تو اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں، جیسے اللہ منظر کشی کر رہے ہیں ہو بہو ایسا ہوگا، ہمارا ایمان ہے، ہمیں اس میں 1% بھی شک نہیں ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے حالات کی منظر کشی دنیا میں کر رہے ہیں تاکہ ماننے والے دنیا میں مان جائیں، اصلاح کرنے والے دنیا میں اصلاح کر لیں۔ اس اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی، موت کی، قیامت کی، آخرت کی، جہنم کی ہولناکیاں بیان کی ہیں، یہ بہت بڑی رحمت ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب جہنم کا، اصحاب جہنم کا اور ان کی سزاؤں کا ذکر فرماتے ہیں، ہولناک عذاب کا ذکر فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بہت بڑی رحمت گردانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخت سے سخت عذاب کا ذکر فرماتے ہیں جہنم میں، پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو عذاب کی آیات کے بعد بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے۔ تو یہ اللہ نے منظر کشی کی ہے آخرت کی، اللہ نے بالکل علم کے ساتھ اللہ نے منظر کشی کی ہے، جیسا اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کاش کہ آپ دیکھیں، یہ منظر ذہن میں لائیں، کیا منظر ہوگا وہ اذ وقفوا علی النار، جب وہ کھڑے ہوں گے، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر۔ یہ کفار دنیا کے اندر یہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ رسول کا انکار کر رہے ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کو مانتے نہیں ہیں، لیکن آخرت کو ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے نہ ماننے سے یہ تو نہیں کہ قیامت واقعی نہیں ہوگی، ان کے نہ ماننے سے یہ تو نہیں کہ انہیں موت ہی نہیں آئے گی، یہ مریں گے ہی نہیں، قبر میں جائیں گے ہی نہیں، اور یہ میدان محشر میں آئیں گے ہی نہیں۔ نہیں، یہ آئیں گے میدان محشر میں، میدان محشر لگے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم ہوں گی۔ کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر تو یہ کیا کہیں گے؟ فقالو تو یہ کہیں گے یا لیتنا، کاش کہ، ہائے کاش ہمیں نردو، ہمیں لٹا دیا جائے، ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے دنیا میں۔ پہلی مرتبہ تو ہم دنیا میں دھوکے میں ہی رہے، ہم تو نیکی نہیں کر سکے، اللہ رسول کی اطاعت نہیں کر سکے، ایمان نہیں لا سکے، اللہ کی آیات کو مان نہیں سکے، ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ لٹا دیا جائے۔ یا لیتنا نردو، کاش کہ ہمیں لٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، ہم نہیں جھٹلائیں گے اپنے رب کی آیات کو، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ حسرت ہے
جو آگ پر جب کفار کھڑے ہوں گے قیامت کے دن تو کفار حسرت کریں گے. یہ ہمارا ایمان ہے، ایسا ہی ہوگا، بالکل ہو بہو ایسا ہوگا جیسے اللہ نے فرمایا. جب ایسا ہی ہوگا، آگ کے کنارے یہ کھڑے ہوں گے اور یہ حسرت کے ساتھ یہ دعائیں کریں گے، کاش کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے. انہوں نے دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اس وقت کہیں گے کہ آگ کے کنارے کھڑے ہو کر آگ کی ہولناکیاں، آگ کی لپٹیں دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو ہوگا کہ اب ہمیں ابھی پھینکا جائے گا آگ میں، ابھی پھینکا جائے گا. اس وقت یہ دعائیاں دیں گے، کاش کہ ہم اپنے رب کی آیات کو مان لیتے، ان کا انکار نہ کرتے، ان کو جھٹلاتے نہ. کاش کہ ہم ایمان لے آتے اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، یقین کر لیتے اللہ کے وعدوں پر، تقدیر پر، جن جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کو حکم دیا ہم ایمان لے آتے. یعنی جو ان کی حسرتیں قیامت کے دن ہوں گی، اللہ نے وہ حسرتیں دنیا میں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اگر اس دنیا کی اس مستعار زندگی میں اگر کسی شخص کو یہ جو موت کے وقت ہونا ہے، جو قیامت کے وقت ہونا ہے، جو جہنم کے کنارے کھڑے ہو کر ہونا ہے، جہنم کی سزائیں اللہ نے کیسی تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں. یہ لوگ جب دنیا میں تو یہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، دنیا میں تو انہیں یقین نہیں ہے ان باتوں پر، لیکن آخرت میں ایسا ہی ہونا ہے تب انہیں یقین ہوگا. لیکن اس وقت ان کی کوئی حسرت پوری نہیں ہوگی. اس وقت اللہ انہیں واپس نہیں بھیجیں گے. یہ کہیں گے ایک دفعہ ہمیں بھیج دیا جائے واپس، ایک دفعہ ہم پر اعتماد کر لیا جائے، ہمیں ایک مہلت اور دے دی جائے، ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے. ایک دفعہ دوبارہ بھیجنا تو محال ہے. اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحہ ان کی موت لیٹ نہیں کروں گا. یہ جو دعائیاں وہ قیامت کے دن جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر دیں گے، یہ دعائیاں تو مرتے وقت ایک شخص دعائی دے گا مرتے وقت، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، تھوڑی سی مہلت، چند منٹ مجھے چند گھنٹے، چند منٹ مل جائیں تو میں صدقہ کر لوں، میں کوئی نیکی کر لوں، کوئی اپنی آخرت کا سامان کر لوں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ، تو وہ کہے اے میرے رب، لولا اخرتنی، تو نے مجھے ڈھیل کیوں نہیں دی، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت کی مہلت دے دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو میں صدقہ کر لوں، میں نیک ہو جاؤں. یہ جو بہت بڑے سرکش ہیں نبیوں کے اور بہت بڑے مقابلہ کرنے والے، اللہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن ان پر عذاب آئے گا. تو جب ان پر عذاب آئے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر کہیں گے، ظالم لوگ کہیں گے رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ. اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے کہ اے اللہ ہم آپ کی دعوت کا جواب دے دیں، آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، رسولوں کی ہم پیروی کر لیں. یہ وہ حسرتیں ہیں، یہ وہ ان کے ویل ہیں، ان کی دعائیاں ہیں جو اللہ نے من وعن قرآن کریم میں نقل کر دی ہیں، ایسے جیسے کہ وہ ہو چکی ہیں. اللہ کے لیے تو ایسے جیسے وہ ہو چکی ہیں، اللہ کے لیے مستقبل، اللہ زمانوں کے پابند نہیں ہے. آپ سمجھیے کہ ایک دنیا میں مثال کے طور پر ایک مووی چل رہی ہوتی ہے، اس مووی میں ایک چیز بعد میں ہونی ہوتی ہے، کسی نے پہلے دیکھی ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. تو یہ چیزیں ایسی ہی ہیں کہ جیسے جو چیزیں آخرت میں ہونی ہیں اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے دنیا میں بیان کر دی ہیں، اور وہ ہو بہو ویسے ہی ہونی ہیں. اور جو دنیا میں ایمان نہیں رکھتے وہ تو خسارے میں ہی خسارے میں، موت کے وقت دعائیاں دیں گے لیکن ان کی اس وقت کوئی بات نہیں سنی جائے گی.
قبر میں دعائیاں دیں گے، جب عذاب ہوگا قبر میں کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ آخرت میں دعائیاں دیں گے، میدان محشر میں کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ آگ کے کنارے کھڑے ہو کر حسرت سے وہ کہیں گے، جہنم میں جا کر وہ کہیں گے کاش کہ ہم سے ایک دن عذاب کو لیٹ کر دیا جائے۔ کہیں گے ہم نے جزا فضا بھی کر کے دیکھ لیا، ہم نے صبر بھی کر کے دیکھ لیا، ہمیں تو نہ صبر کر کے کوئی فائدہ ہو رہا ہے، نہ چیخو پکار کر کے کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر یہ ان چیزوں کی منظر کشی ہمارے سامنے کر دی، اور کتنا بڑا احسان اللہ کا ان لوگوں پر جو قرآن پڑھتے ہیں، کہ قرآن پڑھ کر انہیں یہ مناظر ان کا احساس کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور پھر اس زندگی کی قیمت کے قیمتی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے آخرت کے مقابلے میں، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی وہ یعنی ہمیں جو چیز نظر آتی ہوتی ہیں اس طرح نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہمیں ایک بندہ بڑا بدحال نظر آ رہا ہے، کیا پتہ وہ اللہ کے ولیوں میں سے ہو۔ ہمیں ایک بندہ دنیا میں بہت نعمتوں میں نظر آ رہا ہے، کیا پتہ وہ اللہ کے مبغوض ترین لوگوں میں سے ہو۔ دنیا کی زندگی تو پانی کا بلبلہ ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ ایک طرف دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کھیل اور تماشا کہا جاتا ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں۔ ایک طرف دنیا کھیل اور تماشا، لیکن دوسری طرف دنیا اتنی قیمتی ہے کہ جو چیز دنیا میں ہو سکتی ہے وہ آخرت میں نہیں ہو سکتی۔ اس اعتبار سے دنیا کا ایک ایک لمحہ آپ سمجھیے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا کا ایک ایک لمحہ، یعنی جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، اگر ان کو یہ موقع دیا جائے کہ اگر ان کے پاس دنیا سونے کی بھری ہوئی ہو اور وہ سونے کی بھری ہوئی زمین اللہ کو دیں اور اس کے جواب میں انہیں سجدہ کرنے کی مہلت دے دی جائے، تو وہ پوری سونے کی بھری ہوئی زمین صدقہ کرنے کو تیار ہوگا۔ کاش کہ مجھے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا موقع مل جائے، کاش کہ مجھے ایمان لانے کا موقع مل جائے، کاش کہ مجھے چند لمحے مجھے مل جائیں۔ آج اللہ نے ہمیں چند لمحے نہیں، اللہ نے ہمیں کتنے سارے لمحات دیے ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ ساری حسرتیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں کفار کے حوالے سے، ہم وہ حسرتیں پڑھتے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حسرتیں پڑھتے ہیں اور پھر دنیا کے اندر وہ یہ حسرتیں جو کفار کی ہیں وہ دنیا کے اندر پوری کر لیتے ہیں قرآن کو پڑھ کر۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اور یہ اللہ کا احسان قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے، یہ قرآن ہمیں غفلت کی نیند سے جگاتا ہے، قرآن ہمارے سامنے اصل ہماری زندگی کا مقصد ہمارے سامنے کرتا ہے، ہمیں آخرت یاد دلاتا ہے بار بار، آخرت کے مناظر قرآن ہمارے سامنے منظر کشی کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم یہ جو کفار نے قیامت کے دن قرآن پڑھنا نہیں ہے، انہوں نے ان کی اصلاح ہونی نہیں ہے، قیامت کے دن آگ کے کنارے کھڑے ہو کر جو انہوں نے دہائیاں دینی ہیں اللہ نے دنیا میں بیان کر دی ہیں، اور اللہ نے دنیا میں کیوں بیان کی ہیں، ہمارے لیے قصہ ہے، قصہ کہانی یہ نہیں، ہماری اصلاح کے لیے ہے کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے آپ کو اس حالت میں جانے سے بچا لیں جس حالت میں یہ کفار قیامت کے دن ہوں گے۔ وہ کہیں گے قیامت کے دن کاش کہ ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے، ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آئیں، ہم مومن ہو جائیں۔ ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں، ہم قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے ہم ایمان لائیں، ہم ایمان کے عملی مظاہرے کریں، ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل،
اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ نفی ہوتی ہے پچھلی بات کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی ایک ہی ہے دنیا کی، جس میں امتحان ہے، وہ ایک ہی زندگی ہے، وہ ایک دفعہ ہی انسان نے دنیا میں جانا ہے، وہ ختم تو ختم، اب ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملنے والی۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، تمہارے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ہے جس سے ایک گھڑی بھی تم آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک گھڑی بھی تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بلکہ بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل، ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے۔ بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے۔ قیامت کے دن کفار کے سامنے سارے حقائق واضح ہو جائیں گے۔ رسولوں نے جو سچ کہا تھا، کفار باقاعدہ اپنی آنکھوں سے اس کا معائنہ کر لیں گے۔ جیسے موت آئے گی، ساری غفلتیں وہ ہٹ جائیں گی آنکھوں سے، ساری حقیقتیں عیاں ہو جائیں گی۔ موت کے ساتھ قبر میں جا کر، میدان محشر میں جا کر ایک ایک چیز سورج کی طرح واضح ہو جائے گی۔ اللہ اور رسول کی تعلیمات، اللہ رسول کے وعدے، وہ سارے بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ تو ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے۔ کیا چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے؟ یعنی جو ایمان کی حقیقت ہے اور ایمان کی سچائی ہے، رسولوں کے وعدے، اللہ کے وعدے، یہ ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے، اور یہ ان کو چھپایا کرتے تھے۔ کیا مطلب یہ ان کو چھپایا کرتے تھے؟ یعنی انہیں دنیا میں بھی پتہ تھا کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن یہ منہ پہ اس کو لاتے نہیں تھے۔ ان کو اندر سے پتہ تھا کہ اسلام سچا دین ہے، ان کو اندر سے پتہ تھا کہ نبیوں کی تعلیمات سچی ہیں، اللہ رسول کے وعدے سچے ہیں، انہیں اندر سے پتہ تھا۔ یہود و نصارہ کو پتہ تھا اسلام سچا دین ہے، یہود و نصارہ کو پتہ تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، یہود و نصارہ کو پتہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، چھپائے ہوئے تھے اس کو دنیاوی مفادات کی وجہ سے، حسد کرتے ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے۔ اگر وہ جو ان کو پتہ ہے حق کیا ہے، اگر وہ اس کا اعلان کر دیں تو انہیں بہت سارے دنیاوی مفادات سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، وہ دنیاوی مفادات سے ہاتھ دھونے کو تیار نہیں ہوتے، تو وہ اپنے غلط روش پر برقرار رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلکہ ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے جو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے۔ ان کو اندر سے پتہ تھا کہ اسلام سچا دین ہے، نبیوں کی تعلیمات سچی ہیں، لیکن وہ چھپاتے تھے اس کو۔ یہود کو تو پتہ تھا اسلام سچا دین ہے، تورات و انجیل میں موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، یہود کو پتہ تھا، وہ چھپایا کرتے تھے، تو یہ چیزیں مزید ظاہر ہو جائیں گی۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لٹا بھی دیے جائیں، وہ دعائیاں دے رہے ہیں کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ لٹا دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں دوبارہ لٹایا جانا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں بفرض اگر انہیں لٹا بھی دیا جائے دنیا میں، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، البتہ یہ لوٹ جائیں اس کی طرف جس سے یہ روکے گئے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ البتہ جھوٹے ہیں۔ کس بات میں جھوٹے ہیں؟ یہ اس بات میں جھوٹے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا میں لٹا دیا جائے تو ہم اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آئیں گے، اللہ کی آیتوں پر یقین کر لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اگر انہیں دنیا میں لٹا بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ جس سے روکا گیا ہے یہ دوبارہ وہی غلط کام کریں گے، اور یہ جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر لٹا بھی دیا جائے انہیں، یہ پھر بھی یہ یہی کریں گے جو یہ پہلے کرتے رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے ایک بندہ آگ کو دیکھ کر، جہنم کے کنارے کھڑا ہو کر، اگر اس کو دوبارہ مہلت دی جائے دنیا میں آنے کی، وہ دوبارہ جو ہے وہ گناہ کرے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی ممکن ہے ترجمہ کریں۔ جیسے کہ اس آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ واپس پہ لٹا دیے جائیں گے تو وہ اسی طرح کریں گے، اور یہ جھوٹے ہیں جو اپنی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے وہ اللہ کی بات تو سچی ہے، اللہ کی بات تو کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بلائنڈ فیتھ تو ہے، ایمان بالغیب تو ہے اس بات پر، لیکن کیسے یہ بات یعنی
ہم اس کو ابلیس کی ایگزامپل کلیئر ہے، ابلیس کو تو پتا تھا. ہاں اس کی مثالیں دیں نا 2-3 تاکہ پتہ لگے کہ ایسا ہوتا ہے. سر ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اتنے ٹائم تک وہ بستر پہ رہتا ہے، پھر جب اس سے ریکور ہوتا ہے تو پھر بھی اس کو کچھ نہیں آتے، پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آتا، وہ اپنی کاموں میں دوبارہ چلا جاتا ہے. یہ تو معاشرے میں عام دیکھا جاتا ہے. بالکل آپ صحیح وہ کہہ رہے انسان کا جو چلن ہوتا ہے وہ تبدیل ہی نہیں ہوتا. دیکھیے اس کئی پہ نصیحت حاصل نہیں کرتے. بالکل آپ صحیح کہہ، کئی لوگ موت کے منہ سے واپس آتے ہیں، بہت سے حقائق دیکھ کر وہ واپس آتے ہیں، پھر دوبارہ کئی لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. دیکھیے مشکلات میں انسان آتا ہے، مشکلات میں انسان کو خدا یاد آتا ہے، پھر انسان دوبارہ اللہ کی طرف سے انعام آتا ہے، نعمت آتی ہے، پھر انسان بھول جاتا ہے. بڑی ابھی کسی نے مثال دی ابلیس کی. دیکھیے ابلیس تو وہ آسمانوں پہ ہوا کرتا تھا، اس نے تو وہ چیزیں دیکھی ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی. اس کا تو یعنی اگر آپ صرف اگر ایمان نام ہے کہ جی اگر کسی نے کوئی چیز دیکھی ہے دل سے، اگر یقین کا نام ہے ایمان، تو ابلیس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے. اس کے دل میں تو اس کو اللہ کی عظمت کا ہم سے زیادہ پتہ ہے، اس نے تو چیزیں دیکھی ہیں جنت جہنم اور یہ چیزیں، فرشتوں کے ساتھ وہ رہا ہے ابلیس. لیکن آپ دیکھیے کہ جب دنیاوی مفادات سامنے آتے ہیں، جب مہر لگتی ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. پھر آپ یہ دیکھیے یعنی اللہ کی بات تو بالکل سچی ہے، اصل مثالوں سے کچھ بات مزید سمجھ آتی ہے. میں ہمیشہ غور کرتا ہوں کہ یہود و نصارہ، چلیں ہم کہتے ہیں کفار مشرکین مکہ تھے، مشرکین مکہ آخرت نہیں مانتے تھے، وہ بعض بعد الموت کو مانتے نہیں تھے. بعض بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھا کر کے رکھ دیتی ہے. اگر ایک انسان کو پتہ ہو مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو وہ دیدہ دلیری سے گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایک گناہ پر مصر کیسے رہ سکتا ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں جی مشرکین مکہ، ایتھیسٹ، یہ لوگ تو اخروی زندگی کے قائل نہیں ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، یہ تو آخرت کے قائل ہیں، یہ تو کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ تو رسولوں کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور ان کے ہاں آخرت کا، جنت جہنم کا پورا تصور موجود ہے. تو کبھی غور کریں کہ یہود و نصارہ کس طرح کافر ہو گئے. وہ تو اللہ کی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کی کتابوں کو مانتے تھے. ان کو چھوڑ دیجئے، مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، کبھی مسلمانوں کے رویے دیکھیے. چلے یہود و نصارہ کے بارے میں پھر آپ کہیں گے جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، قرآن کریم کو انہوں نے نہیں مانا. مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، مسلمان تو آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. مسلمانوں کو یقین ہے کہ آخرت، یعنی دعویٰ ان کا ہے کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ ہے، آخرت پر ایمان کا دعویٰ ہے. اللہ رسول سے جنگ بھی چل رہی ہے مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے ہاں پاکستان میں. یعنی اگر کہا جائے کہ جی سود، اللہ رسول سے جنگ ہے، سود کو ختم کیا جائے، تو حکومت فریق بنتی ہے. کیا اللہ کے پاس نہیں جانا؟ ایتھیسٹ لوگ جو ہیں وہ تو چلو ان کا موقف ہے کہ جی یہ دنیا ایسی چل رہی ہے، آخرت نہیں ہے بس. لیکن یہ تو اللہ رسول کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. حالانکہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے. کیا ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں؟ پھر ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں. کیا ہم نمازوں سے غافل نہیں ہیں؟ یعنی جن باتوں کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے، ہم انہی باتوں میں ہم اللہ رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. چلیں وہ تو دنیا دار لوگ ہیں، آپ دیندار لوگوں کو دیکھ لیجئے، دیندار لوگوں کو. وہ جو اللہ نے یہود نصارہ کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو، بہت سے احبار، یہودیوں کے علماء، رہبان، درویش، عیسائیوں کے درویش، وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. اللہ نے ڈرایا ہمیں یہود و نصارہ اور ان کے علماء کے طرز عمل سے. آج ہمارے علماء کو دیکھ لیجئے، دیندار لوگوں کو دیکھ لیجئے،
ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن ایسے ایسے فتوے، ایسی ایسی آراء آپ کو ملیں گی سراسر کتاب و سنت کے خلاف. صرف کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، وہ باقاعدہ لوگوں کو اس کے خلاف قائل کرتے ہیں. کتاب و سنت کے واضح دلائل کے بارے میں شبہات لوگوں کو پیدا کرتے ہیں. کھانے پینے کے ایسے طریقے بنا رکھے ہیں علماء نے، علماء کہلانے والوں نے. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ مختلف دربار ہیں اور یہ چیزیں ہیں. اب تو وہ مختلف درباروں پر بت بھی بن گئے ہیں اور وہ بتوں کو بھی جو ہے وہ پوجا جا رہا ہے. باقاعدہ بابا فرید الدین گن شکر ان کا بت بنایا ہوا ہے. کل پرسوں ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی. تو بتائیے کیا ہمیں اللہ پر ایمان نہیں ہے ہمارا؟ تو ہمیں تو اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ ہے. قرآن کی آیت سامنے آ جاتی ہے، ایک طرف امام کا قول آ جاتا ہے تو امام کے قول کے پیچھے قرآن کی آیت کی تعویل ہو جاتی ہے. حالانکہ قرآن کو سچا ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ، قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہے. ایک طرف اپنا ایک چلا آ رہا موقف ہے، اپنا چلا آ رہا موقف چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. حدیث صریح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ایک گروہ پھر جاتا ہے اس کے بعد، نہ اللہ کی بات مانتے ہیں نہ رسول کی بات مانتے ہیں. دعویٰ ہے اللہ اور رسول کی بات ماننے کا، لیکن قرآن حدیث آ جائے تو پھر جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں. اب بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نیا کام دین کے نام پر یہ گمراہی ہے. ہر نیا کام اور ہر گمراہی آگ میں لے جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، جو بدعت حسنہ ہوگی وہ الگ چیز ہے، بدعت سیئہ وہ ہم نے اس میں بھی تقسیم نکال لی. اللہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. ہم کہتے ہیں نہیں، ایک علم غیب عطائی ہے وہ جانتے ہیں، ایک علم غیب ذاتی ہے وہ کوئی نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں کہ بشر ہیں رسول. ہم کہتے ہیں نہیں، وہ ظاہر میں بشر ہیں اندر سے کچھ اور ہے. تو اب بتائیے، یعنی ہم بھی تو اللہ رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم بھی تو قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم بھی تو آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں. تو پھر جب عملی مسائل میں آتے ہیں تو پھر یہ ایمان کہاں جاتا ہے؟ اصل میں دنیا کی فتنہ بہت بڑا ہے، دنیا کی آزمائش بہت بڑی ہے، دنیا دھوکہ بہت بڑا ہے. اس دنیا کا دھوکہ کیا ہے؟ اس دنیا کا دھوکہ جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا دھوکہ ہے، فوری فائدہ. جب ایک بندہ فوری فائدے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، بڑی سے بڑی چیز اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اور کوئی بندہ اللہ کے وعدوں، دیکھیں یقین ہمارا اللہ کے وعدوں پر، چاہے چیز لیٹ ملنی ہے لیکن دیکھیں جو چیز ملنی ہے نا، ہمارا یقین 100% ہے کہ وہ ہونی ہے. پھر لیٹ سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہمیں یقین ہے، اصل میں ہمارا آخرت پر صحیح یقین نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں فوری فائدہ مل جائے، آخرت پتہ نہیں موت کب آنی ہے، پھر پتہ نہیں قبر میں کتنی لمبی زندگی ہے، پھر پتہ نہیں قیامت کتنے ہزار سال بعد آنی ہے، پھر قیامت کے بعد پہلا سور ہے، پھر دوسرا سور پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد پھونکا جانا ہے، پھر پتہ نہیں قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہے، پھر اتنی ہزاروں سالوں لاکھوں سالوں کے بعد جنت جہنم کی بات آنی ہے، پتہ نہیں اس وقت تک یہ چیزیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی. یہ چیز ہے ہمیں جو تباہ کر رہی ہے. فوری فائدہ ہے، یہ فوری فائدہ حاصل کر لو، بعد میں نیک ہو جائیں گے، بعد میں یہ کر لیں گے، بعد میں وہ کر لیں گے، بڑھاپے میں داڑھی رکھ لیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، نیک بھی ہو جائیں گے، یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے.
فوری فائدہ، فوری اپنا مسئلہ حل کیا جائے، بائیوں کو غلط طریقے سے یا صحیح طریقے سے، یہ چیز تباہ کر دیتی ہے انسان۔ یہ ہے دنیا کا دھوکہ۔ دنیا بڑی چمکتی نظر آتی ہے، فوری۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، چاہے وہ بہت، دیکھیے قیامت کتنے، میں کہتا ہوں ہزاروں سال کے بعد ہی کیوں نہ ہو قیامت، لیکن اگر ہمیں قیامت پر یقین ہے، جس پر ہمیں یقین ہے وہ چیز کبھی دور نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کو یہ یقین تھا، صحابہ کرام کی وہ سمجھے نظروں کے سامنے ہر وقت ہوتی تھی۔ وہ ایسے تصور کرتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے واقعات پڑھتے تھے تو اپنے اوپر ان کو اپلائی کرتے تھے جیسے یہ ابھی ان کے ساتھ ہونے لگا ہے۔ وہ اتنا ڈرتے تھے، ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن سے جو بڑا سخت دن ہے، اور اس کا شر بہت لمبا ہے۔ وہ اس دن کے ڈر سے وہ راتوں کو نیند نہیں ہونے آتی تھی۔ ان کا اصل میں یقین پختہ تھا نا آخرت پر، وہ اس کو دور نہیں سمجھتے تھے، وہ قریب سمجھتے تھے اس کو۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ کافر آخرت کو دور خیال کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم آخرت کو قریب خیال کرتے ہیں۔ ایک مومن ایمان والا جو پکا، جو اصل ایمان والا ہے، وہ آخرت کو، اللہ کے وعدوں کو، وہ دور ہوں، بعد میں آنے والے ہوں، وہ ان کو اتنا یقینی سمجھتا جیسے ابھی آ جائیں گے، ابھی پورے ہو جائیں گے، ابھی قیامت آ جائے گی۔ ابھی قیامت آ جائے تو ایمان والوں کو یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، جنت کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، جہنم کی یہ سزائیں ہیں۔ ایک مومن ان چیزوں کو قریب سمجھتا ہے، اور ایک کافر، ایک منافق، شک و شبہ کرنے والا ان چیزوں کو بہت دور سمجھتا ہے۔ ہمارا مسئلہ آج یہ ہے، اور جب کسی کے دل میں یہ آ جائے فوری فائدہ حاصل کر لو، وہ بندہ جہنم کو دیکھ کر بھی اگر اللہ اس کو لوٹا دے، اس نے جہنم کو دیکھ کر بھی واپس آ کر کہنا ہے میں فوری فائدہ حاصل کر لوں، بعد میں نیک ہو جاؤں گا۔ وہ کیا پتہ بعد میں مہلت ملنی کہ نہیں ملنی۔ یہ اتنا بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، میں بعد میں یہ کر لوں گا۔ شیطان نے حضرت یوسف کے بھائیوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ابھی یوسف کو قتل کر دو۔ قتل کرنا اپنے بھائی کو، وہ بھی یوسف جیسا، کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اور وہ نبیوں کی اولاد تھی۔ شیطان نے ان کو ورغلایا، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف کو قتل کر دو یا کسی دور دراز جگہ پہ پھینک آؤ، تم بعد میں نیک ہو جانا۔ تو یہ جو فوری فائدہ ہے، یہ اصل میں بہت بڑا دھوکہ ہے دنیا کا، اور یہی دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جو اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچا لے دنیا کا، فوری فائدہ، سود، فوری فائدہ ملتا ہے، اور اللہ رسول سے جنگ، وہ تو پتہ نہیں کب کے معاملات ہیں۔ یہ جو سوچ ہماری ہے نا، یہ اصل میں شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی دنیا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں یہ چوکا چوند والی ہے۔ ہمیں اسی کو مادیت پرستی کہتے ہیں، اسی کو عبد الدرہم عبد الدینار کہتے ہیں۔ اس سے بچنا ہے ہمیں۔ جب یہ چیز انسان میں آ جاتی ہے، پھر ایسا انسان پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ اور جب ایک انسان وہ دنیا کے تھوڑے مفادات، وقتی مفادات کے پیچھے، ایسے لوگ پھر اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں $1 کے پیچھے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے مال کا، جب انسان فوری فائدے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر وہ جہنم میں جانا بھی جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر میں جانا بھی برداشت کر لیتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو ایسے لوگ اگر وہ جہنم کو دیکھ کر بھی، اگر اللہ واپس بھی لوٹا دے، واپس آ کر بھی وہ تعویلوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر ذرا ہم عیش کر لیں، پھر ہم نیک ہو جائیں گے، بس یہیں سے خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جس نے ماننا ہے وہ مان لیتا ہے، جو اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا اپنی جگہ سے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا،
انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہیں ہم اٹھائے جانے والے۔ ایک گروہ کفار میں یہ بھی تھا، دہریے، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، بس یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم پیدا ہو گئے ہم مر جائیں گے، بس یہ خود بخود ہی ہم پیدا ہو گئے، کوئی اس کائنات کو چلانے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں پیدا کرنے والا نہیں ہے، ہم دنیا میں کسی مقصد سے نہیں آئے، بس یہ دنیا کا ایک نظام ہے، ایک نیچر ہے، قدرت ہے، یہ خود بخود ہی سارا سرکل خود بخود چل رہا ہے، چلتا رہے گا ایسے ہی، لوگ آتے جائیں گے مرتے جائیں گے، بس یہ زندگی ایسے چلتی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کوئی یوم البعث نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے۔ یہ اتنا عجیب اور اتنا فضول نظریہ ہے، اس کا اللہ نے رد بھی کوئی نہیں کیا، یعنی اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی، چھوٹی سی چیز خود نہیں بنتی، اتنی بڑی کائنات جس کے اندر باریک باریک حسابات ہیں، منٹوں سیکنڈوں کے فرق سے اگر فرق پڑ جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے، لیکن دنیا ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے اربوں سال سے چلی آ رہی ہے ایک لگے بندے نظام کے مطابق، کوئی تو ہے جو نظام کو چلا رہا ہے، اور اگر وہ ہے تو اس نے کسی مقصد کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا انسانوں کو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کاش کہ آپ دیکھیں جب یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب پر، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو اللہ فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں ہے، یہ میرے سامنے کھڑا ہونا، حساب دینا، یہ قیامت، یہ میدان محشر، یہ حساب و کتاب، یہ جنت جہنم، یہ اللہ کے وعدے، یہ سچ نہیں ہے؟ دنیا میں تم انکار کرتے تھے۔ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں ہمارے رب کی قسم کہ یہ سچ ہے، قسم کھا کر کہیں گے، پتہ ہے کہ اب انکار کر کے ہم جائیں کہاں، تو ماننا پڑے گا، اور مانیں گے بھی، اور قسم اٹھا اٹھا کر مانیں گے، اللہ کی قسم یہ سچ ہے، سمجھیں گے شاید ہمیں سے کوئی فائدہ ہو جائے۔ بھئی یہ ایمان کا اور یقین کا فائدہ تو دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں تو ہر بندہ مومن ہو جاتا ہے، مرتے وقت تو فرعون بھی مومن ہو گیا تھا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں جن قوموں پر عذاب آیا ہے، ہر قوم جس پر عذاب آیا ہے، جب بھی انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے، اور ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اب کسی کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، مرتے وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، قبر کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، آخرت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایمان فائدہ نہیں دیتا، آگ کے کنارے کھڑے ہو کر ایمان فائدہ نہیں دیتا، ایمان فائدہ دیتا دنیا کا، موت سے پہلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کاش کہ اے اللہ کے رسول آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب پر، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، فرمائیں گے الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکھو عذاب کو بسبب اس کے جو تم انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اب تمہارے ایمان لانے کا، قسمیں کھا کھا کر ایمان لانے کا، دعائیاں دینے کا کیا فائدہ ہے؟ اب تو تمہارے اعمال کا بدلہ ملنا ہے تمہیں، اب عذاب چکھو اپنے کفر کے سبب۔ دنیا میں تم کفر کرتے رہے، شرک کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اب تو عذاب کا وقت ہے، اب تو جزا کا دن ہے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، اللہ کی ملاقات کو جنہوں نے جھٹلا دیا، چاہے جھٹلانا زبان سے ہو چاہے جھٹلانا عمل سے ہو۔ بہت سارے لوگ منہ سے نہیں مانتے آخرت نہیں ہے، وہ تو کافر ہیں ہی ہیں، بہت سارے لوگ منہ سے مانتے ہیں، عمل ان کا اس کے خلاف ہوتا ہے، منہ سے مانتے ہیں آخرت ہے لیکن عمل نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اللہ رسول کے احکامات پر عمل ہے۔
کوئی نیکی پوری زندگی پتہ نہیں کی کہ نہیں کی، منہ سے کہتے ہیں کہ جی آخرت ہے، اللہ ہے، رسول ہے، اللہ رسول سے بڑی محبت ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة، حتیٰ کہ جب آ جائے گی ان کے پاس قیامت اچانک، قالوا تو وہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے ہماری حسرت جو ہم نے کمی کی اس کے بارے میں۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری حسرت جو ہم نے قیامت کے بارے میں کمی کی، ہمارا رویہ تفرید کا رہا، ہم نے قیامت کا دھیان نہیں کیا، قیامت کے لیے ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال نہیں کیے۔ حسرت پیش کریں گے، دہائیاں دیں گے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اپنی پشتوں کے پر، اپنے گناہوں کا بوجھ، جو بڑا بوجھ ہوگا قیامت کے دن۔ اب کیسا بوجھ ہوگا گناہوں کا؟ کیا گناہوں کا نیکیوں کا بوجھ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے؟ ہوگا قیامت کے دن۔ ہمیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، ہوگا، بہت بڑا بوجھ ہوگا، اور وہ اس بوجھ کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پشتوں پر۔ الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو اپنے گناہوں کا بوجھ قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے تو یہ بہت برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوں گے، ایسا بوجھ ہے جو ان کی کمر توڑ دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، اس کے مطابق تیاری نہیں کی، نیک اعمال نہیں کیے، تو وہ خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے۔ ایسے لوگوں پر جب قیامت اچانک آئے گی، قیامت اچانک آنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں قیامت اچانک آنے سے مراد ان کی موت ہے۔ جس بندے کی موت آتی ہے، من مات قامت قیامتہ، اس کی قیامت آ جاتی ہے۔ اس کو قیامت سے کیا واسطہ؟ قیامت تو اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن زندہ ہو۔ جو قیامت سے پہلے مر جائے اس کی تو قیامت آ گئی۔ تو موت، جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، جب ان کے پاس موت آتی ہے اچانک، موت بتا کر تو نہیں آتی، جب ان کے پاس اچانک موت آتی ہے تو یہ مرتے وقت کہتے ہیں ہائے افسوس جو ہم نے کمی کی اس قیامت کے بارے میں۔ زندگی میں ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ ہم نیک عمل کریں، ہم ایمان لائیں۔ ہماری ساری تگ و دو دنیا کے لیے تھی، دین کے لیے، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، تو ہماری کوئی تگ و دو نہیں تھی۔ تو مرتے وقت دہائیاں دیں گے، حسرتیں پیش کریں گے۔ تو ایسی حسرتیں پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ تو ہے دنیا کے اندر اصلاح کر لی جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے گناہوں کا، خبردار بہت برا ہے جو یہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی وقت نہیں ہے۔ دنیا کی وقت اگر اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر نہیں ہے۔ اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے کس معنی میں؟ اس معنی میں کھیل اور تماشا ہے، ایک بندہ بڑا خوشحال نظر آ رہا ہے، بڑا دنیا کے اندر وہ چودھری اور بڑا وہ جابر سرکش نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں مبغوض ترین ہے، اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ ایک بندہ دنیا میں بڑا بدحال نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے ہاں وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو دنیا کی زندگی اس اعتبار سے کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور البتہ آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ انسان کو دنیا کے لیے محنت نہیں کرنی، انسان کو آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، باقی اس اعتبار سے دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا ایک سفر ہے، دنیا کے اندر انسان کو مکانات نہیں بنانے، دنیا کے اندر انسان کو سواریاں اکٹھی نہیں کرنی، دنیا کے اندر انسان کو بینک بیلنس اکٹھے نہیں کرنے۔ اصل تو آخرت ہے، انسان کو آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ تو دنیا میں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں آخرت کے لیے کام کرنا ہے۔ دنیا کی اہمیت یہ ہے، یہ دنیا آخرت کے لیے ہے،
اس اعتبار سے دنیا بہت قیمتی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا. ایک اعتبار سے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. دوسرے اعتبار سے دنیا کے ایک ایک لمحہ سونے کے بھری ہوئی زمین سے بہتر ہے. ایک ایک لمحہ یہ ایسا ایک قیمتی چیز ہے، ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، جو لمحہ گزر جاتا وہ واپس نہیں آ سکتا. اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، اگر نہیں فائدہ اٹھایا اس وقت سے تو ضائع کیا اس وقت کو. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے اس مجلس میں اللہ کو یاد نہ کیا ہو تو یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا قیامت کے دن. کاش کہ ہم اس میں اللہ کو یاد کر لیتے، کاش کہ ہم یہ وقت ضائع نہ کرتے. تو دنیا آخرت کے مقابلے میں تو کھیل اور تماشا ہے. آخرت کے مقابلے میں انسان کو اپنی دنیا بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، آخرت بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی یہ کرنا کب ہے؟ یہ آخرت میں تو نہیں کرنا، یہ کرنا دنیا میں ہے. دنیا کی یہ اہمیت تو ہے. یہ جتنے مستعار لمحے ہیں یہ بہت قیمتی ہیں اور ان کو قیمتی بنا کر گزارنا چاہیے. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ البتہ غمگین کرتی ہے آپ کو وہ جو یہ کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول حقیقت یہ ہے کہ آپ کو وہ باتیں غمگین کرتی ہیں جو یہ باتیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں. یہ مشرکین، یہ مکی دور کی صورت ہے، سورہ نام. تو یہ مشرکین جو آپ کے بارے میں باتیں کہتے ہیں، آپ پر الزامات لگاتے ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول بے شک ہم یقینی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو باتیں آپ کے بارے میں کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو بہت غمگین کرتی ہیں، غمناک کر دیتی ہیں آپ کو. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، پس بے شک وہ لوگ نہیں آپ کو جھٹلاتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں، زبان سے تکلیف دیتے ہیں، زبان سے تکلیفیں دیتے تھے، عمل سے تکلیفیں دیتے تھے، تشدد کرتے تھے اور زخمی کرتے تھے اور باتوں سے زخمی کرتے تھے، الٹے سیدھے الزامات لگاتے تھے. ایک عام بندے پر، ایک جھوٹے پر الزام لگائے جائیں، تو جھوٹا ہے، تو فلاں ہے، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا. لیکن دنیا کا سچا ترین شخص، اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا جائے، اس کے لیے تو یہ تلوار کے زخم سے زیادہ بڑا زخم ہوتا ہے. ایک بے وقوف کو بے وقوف کہا جائے تو ایک دنیا میں اس سے بڑا عقل مند کوئی نہ ہو تو اس کو بے وقوف کہا جائے تو اس کے لیے تو یہ کتنا بڑا وار ہے، کتنی مشکل بات ہے. جو پوری زندگی شعبدہ بازی اور جادوگری اور ان چیزوں سے بچتا ہو، جادو اور شعبدہ بازیوں سے دور ہو، اس کو جادوگر کہا جائے تو اس کے لیے یہ چیز کتنی تکلیف دہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول یہ جو آپ کو کذاب، مجنون، جادوگر اور مختلف القابات دیتے ہیں، اللہ نے آپ یعنی آپ کا نام محمد ہے، وہ آپ کو مذمم کہتے تھے، مذمت شدہ، مذمت کیا ہوا. تو یہ جو آپ کو یہ باتیں بناتے ہیں، الزامات دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کی. یہ تسلی کا ایک انداز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بخوبی واقف ہیں ان کی کرتوتوں سے، اور جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ہم اس سے بھی واقف ہیں. ہم ہیں نا، ہم انشاءاللہ آپ کو اجر دیں گے، ہم ہیں نا، ہم ان کو سزا دیں گے انشاءاللہ. ہمیں پتہ ہے، ہم ایک ایک عمل نوٹ کر رہے ہیں. یہ مراد ہے، تسلی کا انداز ہے. اور آگے دیکھیں کیسے تسلی دی. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، بے شک یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، در حقیقت ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کو کذاب کہتے ہیں، یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اصل میں اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کی ذات کا مذاق نہیں ہے،
یہ آپ کی ذات کا انکار نہیں ہے، ان کی اصل دشمنی ان ظالموں کی اللہ سے ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے حوصلے سے اللہ تعالیٰ چیزیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ کا کتنا صبر ہے، اللہ کا کتنا حوصلہ ہے، اللہ اس کے باوجود انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، اللہ ان پر فوری عذاب نہیں لا رہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ نے برداشت کیا ہوا ہے، اللہ کی اولاد مقرر کرتے ہیں جو اللہ کے لیے گالی ہے اللہ نے برداشت کیا ہوا ہے۔ ان کی آپ سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی، یہ تو آپ سے دشمنی اس لیے ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پیش کیا، ان کی اصل دشمنی تو اللہ کے ساتھ ہے، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو انہیں اللہ بتا رہے ہیں دیکھو کہ ان کی اصل دشمنی آپ کی ذات سے نہیں ہے، ان کے نزدیک آپ جھوٹے نہیں ہیں۔ دیکھیں بات سمجھ میں آنے والی ہے، اگر ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، ان کے کوئی بھی نبی رسول نہیں آیا مگر قوم نے اس کو جادوگر یا مجنون کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اصل میں یہ آپ کو مجنون نہیں کہہ رہے، آپ کو جادوگر نہیں کہہ رہے، آپ کو کذاب نہیں کہہ رہے، ان کی آپ کی ذات سے دشمنی نہیں ہے۔ اگر ان کی آپ کے ذات سے دشمنی ہوتی تو یہ نبوت کے اعلان سے پہلے یہ سارے آپ کو الزامات دیتے، انہوں نے آپ کو سارے الزامات نبوت کے اعلان کے بعد دیے ہیں۔ تو آپ کی نبوت اور نبوت کا اعلان وہ تو آپ کی ذاتی پیغام تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا پیغام ہے۔ تو ان کی اصل دشمنی آپ سے نہیں ہے، آپ کے پیغام سے ہے، اور آپ کا پیغام وہ اللہ کا پیغام ہے، تو اصل دشمنی آپ سے نہ ہوئی، اصل دشمنی اللہ سے ہوئی۔ یعنی اللہ کا پیغام جو آپ پیش کرتے ہیں ان کے سامنے، جو ان کے عقائد پہ زد لگاتا ہے، جو ان کے معبودوں کے بارے میں حقیقت واضح کرتا ہے کہ وہ معبود برحق نہیں ہیں، وہ باطل معبود ہیں، تو ان کو یہ چیز آپ کی بری لگتی ہے، یہ آپ کو آپ کی اس دعوت کی وجہ سے آپ کو ایک کذاب بھی کہہ رہے ہیں، جادوگر بھی کہہ رہے ہیں، مجنون بھی کہہ رہے ہیں۔ تو ان کی اصل دشمنی آپ سے تو نہ ہوئی، اصل دشمنی تو اللہ سے ہوئی۔ اور چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، چونکہ آپ اللہ کے نمائندہ ہیں، چونکہ آپ اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو برا کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہو اللہ کی وجہ سے، کتنی بڑی تسلی کا انداز ہے۔ یعنی اگر دنیا میں کسی کو تکلیف ہو اللہ کے لیے، اور اسے یہ کہا جائے کہ یہ لوگ تجھے تیری ذات کی وجہ سے برا نہیں سمجھ رہے، یہ تجھے اللہ کے پیغام کی وجہ سے جو ان کے عقائد پہ زد لگاتا ہے، یہ تجھے اس لیے برا کہتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک شخص کو کوئی تکلیف ہو تو اللہ کی وجہ سے ہو، کوئی اذیت ملے اللہ کی وجہ سے، کوئی الزامات دیے جائیں تو اللہ کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر تنگ کیا جائے، کتنی بڑی سعادت ہے ایک مسلمان کی۔ وہ یعنی اس کی ذات سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے، کسی کو اس کے مسلمان ہونے سے مسئلہ ہے۔ کسی کو اگر آپ کی داڑھی سے تکلیف ہے تو اس پر خوش ہوئیے، یعنی اس کو آپ کی ذات سے مسئلہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے مسئلہ ہے، اور آپ نے اللہ کے دین پر عمل کیا ہوا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اس کو اللہ سے تکلیف ہے، آپ سے تکلیف نہیں۔ یہ ایک تسلی کا انداز ہے۔ اگر کسی کو کسی عورت کے حجاب سے تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، گویا کہ اس کو اس عورت کی ذات سے تکلیف نہیں ہے، اس کو اللہ کے احکامات سے چڑ ہے، میں اللہ کے احکامات پہ میں نے عمل نہیں کرنا، یہ کیوں کر رہی ہے؟ تو آپ کو تو یعنی یہ تو ایک چیز قابل فخر ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی تسلی ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی وہ صادق اور امین کہتے رہے ہیں نبی بننے سے پہلے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو آپ صادق سے کذاب بن گئے، نعوذ باللہ، اور آپ جادوگر اور دیوانہ بن گئے۔ تو ان کا اصل مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے، ان کا اصل مسئلہ اللہ کے پیغام سے ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے پیغام پیش کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دشمنی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تسلی کا انداز ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی۔ پہلی دفعہ آپ کو اذیتیں نہیں دی گئیں، پہلی دفعہ آپ کو برا بلا نہیں کہا گیا، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی برا بلا کہا گیا ہے، اور لمبا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال انہی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔
تو آپ پہلے نہیں ہیں، پہلے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی جھٹلایا گیا، رسولوں کو بھی. فصبروا علی ما کذبوا، تو انہوں نے صبر کیا اوپر اس کے جو انہیں جھٹلایا گیا، اس تکذیب پر انہوں نے صبر کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرانے انبیاء کا قصہ بیان کر کے آپ کو یعنی گویا کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے آپ بھی صبر کریں، آپ بھی پچھلے نبیوں کے نقش قدم پر چلیں. وَأُوذُوا، انہیں اذیت دی گئی، حتیٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، حتیٰ کہ ہماری مدد آ گئی. اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سبق ہے، آپ کے لیے یہ ڈھارس ہے کہ پرانے انبیاء کرام علیہم السلام ان کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا تکذیب پر، اور ان کو اذیتیں دی گئیں، آپ کو بھی اذیتیں دی جا رہی ہیں. یہ تو ہر رسول کے ساتھ ہوا، ہر نبی کے ساتھ ہوا. ان کو اذیتیں دی گئی حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ ان پر ہماری مدد آ گئی. اس میں پیش گوئی ہے، خوشخبری ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر بھی اللہ کی مدد آئے گی، آ کر رہے گی، اور آئی جنگ بدر اور پھر بعد میں. تو یہ سارے تسلی کے انداز ہیں. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کوئی بدلنے والا اللہ کے کلمات کو. کیا مطلب؟ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کی سنت ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کرنی ہے. کچھ دیر بعد ہوگی، کچھ کافروں کو مہلت ملے گی، کچھ آزمائش ہوگی نبیوں کی، نیک لوگوں کی، لیکن آخر کار اللہ کی مدد ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی، میں اور میرا رسول غالب آئیں گے. رسول نے غالب آنا ہی آنا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر حق ہے ہم مومنین کی مدد کریں. یہ اللہ کی بات پتھر پر لکیر ہے. اللہ کی اس بات کو، اللہ کے ان باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. یعنی کون سے اللہ کے کلمات کوئی بدل نہیں سکتا؟ جو اللہ نے نبیوں سے، ایمان والوں سے مدد اور نصرت کے وعدے کر رکھے ہیں. ان کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ پتھر پر لکیر ہے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق آ گئیں آپ کے پاس خبریں رسولوں کی، پچھلے رسولوں کی خبریں، پچھلے انبیاء کے قصے، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. ایک ایک قصے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انجام تو نبیوں کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے. اور دنیا کے اندر انکار کرنے والے، اللہ رسول کی تکذیب کرنے والے، وہی نامراد اور خسارہ اٹھایا انہوں نے ہمیشہ. تو اب آپ مسلمان کم ہیں، آپ کے ماننے والے کفار زیادہ ہیں، لیکن آپ کو غلبہ ہوگا، مسلمانوں کو غلبہ ہوگا. کافر جو ہیں وہ خسارہ اٹھائیں گے، ان کو شکست ہوگی. نبیوں کی خبریں آپ کو آ چکی ہیں، پرانے انبیاء کے قصے آپ کو پتہ لگ چکے ہیں، ان قصوں میں بھی یہی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.